عوام کے ٹیکسوں کے 5,900 ارب روپے سرکاری اداروں کے نقصانات کی نظر، سرکاری اداروں کی ناقص کارکردگی اور غیر پیشہ ورانہ طرز عمل جاری۔ IMF کی شرائط کے تحت حکومتی کمپنیوں کی 6 ماہی رپورٹ جاری۔ وزارت خزانہ کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2024-25 میں نیشنل ہائی ویز اتھارٹی نے قومی خزانے کو سب سے زیادہ 1,953 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کا خسارہ 770 ارب روپے پر پہنچ گیا۔ سیپکو سے قومی خزانے کو 473 ارب روپے کا خسارہ ہوا۔ پاکستان ریلویز کا خسارہ 26 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ سانحہ بلوچستان کے شہداء کی نماز جنازہ اور تدفین جاری۔ میاں چنو کے شہید غلام حسین کے غمزدہ والد بھی صدمے سے چل بسے۔ باپ بیٹے کی نماز جنازہ ایک ساتھ ادا، رکت تمیز مناظر، علاقے کی فضا سوگوار۔ دنیا پور میں 2 سگے بھائی جابر اور عثمان آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ فیصل آباد میں شیخ ماجد کی تدفین۔ اٹک میں شہید بلال کی نماز جنازہ ادا۔ بلال کی چند ماہ پہلے شادی ہوئی تھی۔ گجرانوالہ میں صابر شہید نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک۔ میتیں گھروں میں پہنچنے پر ہر آنکھ اشک بار۔ سرڈکئی میں 9 افراد کے قتل کا مقدمہ درج۔ قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل۔ اپنے بچوں کو لے کے اپنے سسرال گیا ہوا تھا۔ 6 دن پہلے گیا تھا، کل واپس بچوں کو چھوڑ کے آ رہا تھا تو بس کو انہوں نے دہشت گردوں نے لورا لائی کے قریب کہیں روکا ہے تو پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور میں تو اپیل کرتا ہوں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی، وزیر اعظم صاحب سے بھی، پنجاب چیف منسٹر سے بھی کہ خدارا اس کا سد باب کریں۔ دہشت گردوں نے کئی ہستے بستے گھر اجاڑ دیے، معصوم بچے یتیم ہو گئے۔ لاہور کے جنید شہید کے والد کہتے ہیں بیٹا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کوئٹہ گیا تھا۔ گجرانوالہ کے صابر حسین شہید کے والد نے بتایا ان کا بیٹا 20 برس سے کوئٹہ میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ دنیا پور کے شہداء جابر اور عثمان کے بھائی کا دہشت گردوں کا کلاکما کرنے کا مطالبہ۔ شوہر اور 2 بیٹوں کو گنوانے والی معمر خاتون نے بیٹوں کی میتوں پر وطن سے محبت کا یوں اظہار کیا کہ ہر سننے والے اور دیکھنے والوں کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ جنازے کے شرکاء نے بے اختیار پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ماں نے دشمن کو 2 ٹوک پیغام دیا کہ شہادت ہمارے لیے فخر ہے، شکست نہیں۔ بلوچستان میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، ہم سب کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں۔ تو اگر پنجاب کے شہریوں کے ساتھ اس طرح چن چن کے ان کو مارا جائے تو یہ انسانی حقوقی چیمپئن سو کیوں جاتے ہیں؟ ان کو نیند کی گولی کیوں دے دی جاتی ہے؟ بلوچستان میں پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کو بسوں سے اتار کر شہید کیا گیا۔ بھارتی پراکسیز بلوچستان میں پنجاب کے لوگوں کو چن چن کر ٹارگٹ کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا ریاستی اداروں کے خلاف باتیں کرنے والے انسانی حقوق کے نام نہاد چیمپئن بلوچستان میں ہونے والے مظالم پر خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ باپ کے جنازے پر آنے والے 2 بھائیوں کو بھی شہید کیا گیا۔ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات پر آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ یہ لوگ کسی معافی کے مستحق نہیں۔ ریاست کو ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف ہم سب متحد ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ بحرین۔ منامہ میں بحرینی ہم منصب شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے داخلہ کا انسانی اسمگلنگ اور منشیات کے سد باب کے لیے 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کو منامہ فورٹ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی مظفرآباد میں سول سوسائٹی کے ساتھ خصوصی نشست۔ سوال و جوابات کا سیشن۔ حاضرین کا بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا کشمیر پاکستان کی شہرک تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ پاکستان اور کشمیر کو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ کشمیری عوام کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ ڈی جی ISPR کو کشمیری ثقافتی لباس کا تحفہ پیش کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 26 معطل ارکان کے خلاف ریفرنس کا معاملہ۔ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں کا دوسرا سیشن کل پنجاب اسمبلی میں ہوگا۔ معطل ارکان کے خلاف ریفرنس ڈراپ ہوگا یا الیکشن کمیشن جائے گا؟ اسپیکر نے معاملہ مذاکراتی کمیٹیوں پر چھوڑ دیا۔ ذرائع کے مطابق کمیٹیوں کی سفارشات پر اسپیکر پنجاب اسمبلی معطل ارکان کے خلاف ریفرنس پر فیصلہ کریں گے۔
مذاکرات کامیاب ہونے پر اسپیکر ریفرنس منسوخ کریں گے۔ اپوزیشن اور حکومتی اتحاد کے مذاکرات کامیاب ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے حلف نہ لینے کا معاملہ، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر کے خط کا جواب دے دیا۔ لکھا، آئین پاکستان اور نہ ہی اسمبلی قانون کے تحت اسپیکر اجلاس خود طلب کر سکتا ہے۔ جب بھی اسمبلی کا اجلاس ان سیشن ہوگا تب ہی منتخب اراکین سے حلف لیا جائے گا۔ اراکین آرٹیکل 65 اور 127 کے تحت حلف اٹھائیں گے۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس، خیبر پختونخوا کے سینٹ انتخابات پر تبادلہ خیال، لاہور کنونشن میں شرکت، ملک گیر احتجاجی تحریک کے لیے غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور آج اسلام آباد سے قافلے کے ہمراہ لاہور پہنچیں گے۔ بھارتی انتہا پسندوں کا کھیل سے کھلواڑ، کھلاڑیوں کو سنگین دھمکیاں۔ ایشیا کپ کے لیے پاکستان ہاکی ٹیم کا بھارت نہ جانے کا فیصلہ۔ حکومتی ذرائع کے مطابق بھارتی میڈیا مسلسل زہر اگلنے میں مصروف، انتہا پسند تنظیمیں کھلم کھلا ہاکی ٹیم کو دھمکیاں دے رہی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کھیلوں کو سیاست سے بالاتر رکھا۔ افسوس، بھارت نے کھیلوں کو سیاست کی نظر کیا اور متنازع بنایا۔ بھارت میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کھلاڑیوں کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ سابق کپتان شہباز سینئر کہتے ہیں فیصلے سے ملک کی ساکھ بحال ہوگی۔ سابق اولمپئن آصف باجوہ نے کہا بھارت نے سیاست کا مظاہرہ کیا۔ ایشین کرکٹ کونسل کا سالانہ اجلاس رکوانے کے لیے بھارت کا مکرو اقدام۔ بنگلہ دیش میں اجلاس پر اعتراض کے بعد رکن ممالک کو شرکت سے روکنے کے لیے لابنگ شروع کر دی۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیٹے اور آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ بھی پاکستان کی مخالفت میں پیش۔ اجلاس کا مقام تبدیل کرنے کے لیے اے سی سی اراکین کو پرکشش آفرز کرنے لگے۔ سری لنکا کے بعد عمان بھی بھارت کا ہمنوا بن گیا۔ چیئرمین ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے 24 جولائی کو ڈھاکہ میں اجلاس طلب کر رکھا ہے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر لاہور میں سپرد خاک۔ ماڈل ٹاؤن قبرستان میں تدفین کے دوران اداکارہ کے لواحقین اور اہل علاقہ موجود رہے۔ پولیس کے مطابق حمیرہ اصغر کو قتل کرنے کے ثبوت نہیں ملے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کا کہنا ہے جب پولیس جائے وقوع پر پہنچی تو لاش بہت خستہ تھی۔ لاش کو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق حمیرہ اصغر کی موت 8 سے 10 ماہ قبل ہوئی۔ لاش ڈیکمپوزیشن کی آخری سٹیج پر تھی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سعید کہتی ہیں جنسی زیادتی یا زخم کے کوئی واضح شواہد موجود نہیں، کسی ہڈی پر چوٹ کا نشان نہیں ملا۔ حمیرہ کے چچا نے کہا ہم نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ حمیرہ کہتی تھی جو کچھ کر رہی ہوں اس میں خوش ہوں۔ نون لیگ عوام کی امید بن گئی، قوم کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا امید کے عالمی دن پر پیغام، کہا امید ہے پنجاب کے عوام کو صحت، تعلیم، مفت ادویات جیسی سہولتیں ملیں گی، ہر بچے کو لیپ ٹاپ، ہونہار اسکالرشپ ملے گا، ہر کسان لہلہاتی فصلیں دیکھ کر خوش اور خوشحال ہوگا۔ امید ہے کہ پنجاب میں ہر بے گھر کو اپنی چھت کا سکھ ملے گا۔ امید ہے فلسطین اور کشمیر کے عوام کے لیے جلد آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ پنجاب میں 8ویں جماعت کے بورڈ کے امتحانات بحال، پیکٹا کو ذمہ داری سونپ دی گئی، اگلے 30 روز میں لائے عمل طے کرنے کی ہدایت۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں جماعت کے اسیسمنٹ ٹیسٹ لیے جائیں گے جس سے اساتذہ اور طلبہ کی پرفارمنس پرکھی جائے گی۔